حرف حلقی میں اس لیے ظاہر نہیں ہوگا، ہے نا. تو ہم پڑھیں گے منہا، ایسے ہی. آپ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ ظاہر نہیں ہونا، تو پھر یوں کہنا. چلو یہ تو اور کوئی غلطی تو نہیں ہے. کاف پہ کلکلا بھی ہو گیا نا، یوق و بالو. بس پھر سن لیں، میں نے پڑھا ہے آپ شیء سے سٹارٹ لیں نا، جہاں سے شیئا ولا یقبل منہا. اچھا یہ جو شیئا ہے اس پہ کوئی ایشو ہے تو بتائیں نا. واو پہ گنا کر کیوں ہوگا؟ نون تنوین آ گیا واو پہ. حمزہ نون تنوین ہے، ٹھیک ہے. تو ادغام، ادغام کون سا ہے؟ مال گنا. ٹھیک ہے، یہ ملون پڑا تھا نا، اور ادغام تو ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو 4 حروف تھے نا مال گنا والے، یاد ہے نا کون کون سے تھے؟ کون سے تھے؟ ین ہو، یا نون میم اور واو. تو واو اسی میں سے، اس لیے اس پہ گنا ہونا وہ میں نے نہیں کیا تھا. اب اس کو یوں پڑھیں گے شیئا ولا یقبل منہا. پڑھیے شفاعۃ ولا یؤخذ. اب گناہ ہوگا، گناہ ہوگا پچھلے قاعدے کے مطابق یا کوئی نیا قاعدہ؟ ٹھیک ہے چلیں کریں. منہا، نون ظاہر کریں گے، ٹھیک ہے. عدل ولا هم ينصرون. ینصرون پہ پہنچ گئی پیچھے سارا ٹھیک ہے. پھر سنیں، میں نے پڑھا ہے آپ عدل سے سٹارٹ لینا. میں نے پڑھا ہے عدل ولا، ہاں دال پہ ہوگا کلکلا. عدل یہاں پہ گناہ ہوگا نا، اس واو پہ گناہ ہوگا. کون سا قاعدہ؟ پچھلے دونوں 3 قاعدے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے، عدل ولا هم ينصرون. نون پہ گناہ ہوگا، کیوں؟ سواد کس میں سے؟ حروف اخفاء میں سے. تو ہم پڑھیں گے ینصرون. صدق اللہ العظیم. ٹھیک ہے، یہ پھر اللہ پاک نے آج بنی اسرائیل کے انعام و اکرام کو اس کی تکرار کی ہے، دوبارہ دہرایا ہے، یاد کروایا ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ جو یہود چونکہ انکار کرتے تھے نا، تو ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ میں نے اتنی نعمتیں تم پر کی ہیں. اور پھر ان کو بنی اسرائیل کو پورے عالمین پہ اللہ پاک نے فضیلت بخش دی تھی، پورے عالمین پہ بنی اسرائیل کو. ٹھیک ہے، اب یہ امت محمدیہ سے پہلے تک کیا، یہ بھی ذہن میں رکھیں. جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پھر امت محمدیہ سب سے فضیلت والی امت ہے. اب ٹھیک ہے، خیرکم، ٹھیک ہے، تم میں سے تم سب سے بہترین امت ہو. خیرکم امہ، تم بہترین امت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت تک کے لیے ہے کہ تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. اس میں امت محمدیہ داخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آخرت کے دن کی بات. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو تذکیر کروائی جا رہی ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ آج تم اگر جھٹلاؤ گے حق کو تو پھر اس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آج کانسیپٹ ہے سزا معاف کروانے کے، اللہ پاک نے وہ سارے ختم کر دیے. جو دنیا میں سزا معاف کروانے کے ڈفرینٹ حربے ہیں، طریقے ہیں، وہ اس دن کوئی طریقہ بھی کام نہیں آئے گا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچان، اور آپ پاس سے گزر رہے ہوں گے.
نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ٹھیک ہے, باپ بیٹے کو پکارے گا تو وہ نہیں پہچانے گا, وہ کہے گا کہ نفسی نفسی. ٹھیک ہے, مجھے اپنی پڑی ہوئی, مجھے اپنی پڑی ہوئی. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر باپ بیٹے کو پکارے گا تو بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا, وہ بھی یہ کہے گا نفسی نفسی, بس مجھے آج اپنی پڑی ہوئی ہے, باغم باغے پھر رہے ہوں گے, یہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ رشتے سارے یہاں تک ہیں, وہاں پھر یہ کام نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ شفاعت جو ہے, ٹھیک ہے, یہ میں نے اس لیے لکھا کہ آپ کو پتہ ہے شفاعت اب سنتے آ رہے ہیں. یہاں پر یہ بھی ہے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. کچھ لوگ یہاں سے دلیل بنا لیتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہے, لیکن اس آیت کی تشریح پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرما دی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جو ہے نا وہ تشریح طلب ہے, تشریح ڈیمانڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تفسیر ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر تفسیر خود قرآن ہوتا تو آج اتنی تفاسیر نہ لکھی جا چکی ہوتی, قیامت تک لکھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور ساری دنیا کے جو سمندر ہیں وہ روشنائی بن جائیں. کیا بن جائیں؟ روشنائی, سیاہی نہیں کہتے, روشنائی بن جائیں. اور سارے جہان کے جو درخت ہیں وہ اقلام بن جائیں, قلم کی جمع اقلام بن جائیں, تو تب بھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر لکھنے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. شروع سے لکھتی چلتی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے پہلے مفسرین میں سے ہیں. کون؟ عبداللہ بن عباس, ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے, صحابی رسول ہیں. کئی احادیث آپ نے جو ہے نا وہ روایت کی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ وہیں سے قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ شروع ہوگی. بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن عباس کے پاس جائے. یعنی اتنے بڑے ماہر تھے قرآن کے, تفسیر کے, علوم القرآن کے. تو پھر حضور نے اس کی جو ہے نا تشریح کی ہے, اور پوری سیاہ ستہ شفاعت سے بری پڑی ہے. ٹھیک ہے, دوسری صدی ہجری کی کتابیں شفاعت سے, مطلب نہ بھی کوئی حوالہ دیں نا آپ کو مخصوص کتابوں کا, تو کوئی کتاب کا آپ کو شفاعت کا باب مل جاتا ہے اس میں, باب الشفاعہ. آخر ائمہ حدیث نے اس کو قائم کیا ہے تو کسی وجہ سے ہی قائم کیا ہے نا. ٹھیک ہے, پورا تذکرہ ہے, اس لیے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ تفسیر طلب ہے. ٹھیک ہے, تو تفسیر حضور علیہ السلام. قرآن کے شارح کون ہیں؟ سب سے پہلے شارح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. شارح ایک ہوتا ہے شارع, میں اس کی بات کر رہا ہوں, تشریف کرنے والا. ٹھیک ہے, تو جو قرآن کے سب سے پہلے شارح ہیں وہ کون ہے؟ خود صاحب قرآن ہے. ٹھیک ہے, اور یہ شارح کیا ہوتا ہے؟ یہ شارح عام نہیں ہے, اکثر لکھا ہوتا ہے پروہیبٹڈ ایریا, طریق, راستہ, سڑک, گزرنے کی جگہ. ٹھیک ہے, شارع. اوکے, اچھا دوسرا اس کا ایک اور معنی بھی ہے. ٹھیک ہے, شریعت بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے, شارع وہ بھی ایک راستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. چلیں اب اس کا جو ترجمہ کچھ رہ گیا وہ آپ کر لیں. یا کا معنی ہے جس کے شروع میں یہ حروف یا کیا ہے؟ حروف ندا ہے. ندا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا. جس کے شروع میں یہ آ جائے تو وہ اگلا کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا. بنی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام. ٹھیک ہے, اذکروا یاد کرو, نعمت کو. یا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ اللہ کی طرف. التی وہ جو, انعمت میں نے عطا کی, علی پر یا اوپر, کم تمہارے, واو ان یا کس کی طرف لوٹ رہی ہے ذکی؟ بے شک میں نے فضلت فضیلت دی, کم تمہیں, علی پر یا
کس پر؟ عالمین، سارے جہانوں پر، تمام جہان لکھ لیں، یا سارے جہانوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، واو کا معنی اور، اتنے انعام کیے تو اب تم کیا کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو، لہٰذا تم کیا کرو؟ اتقو، ڈرو، ٹھیک ہے، اسی سے تقوی ہے۔ تقوی کا ایک معنی ڈرنا ہوتا ہے، پرہیزگاری بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے۔ یومن، دن سے، ٹھیک ہے، یوم دن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دن سے، لا نہیں، تجزی کام آئے گا، نفسن، جان کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں یعنی کوئی، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں، نفس کسی، یعنی کوئی کسی کے بارے میں، شیئن کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی بالکل بھی کام نہیں آئے گا، واو اور لا نہیں۔ یہ تو قیامت کی بات ہے نا، آنکھ بند ہوتے ہی رشتوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آنکھ بند ہوتے ہی رشتوں کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، کس لحاظ سے؟ جو سوال و جواب ہے اس لحاظ سے، ٹھیک ہے، باقی جو دعا کرنے والے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے، جو رشتے ہیں وہ اسی طرح ان کی دعائیں جو ہے نا وہ اثر کرتی ہیں۔ اچھا جی، آگے کیا ہے؟ یقبلو، قبول کی جائے گی، من سے، ہا اس سے، شفا، ٹھیک ہے، شفاعت کہہ لیں یا آپ سفارش، ریکمنڈیشن، کیا؟ ریکمنڈیشن، واو اور لا نہیں، یوخذو، اخذا، لینا، اخذا سے، یوخذو، لیا جائے گا، ٹھیک ہے، یوخذو یہ ماضی کا صیغہ ہے یا مضارع کا صیغہ ہے؟ کیوں جی؟ یہ کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ مضارع کا صیغہ ہے؟ نہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس کا مطلب نہیں پہچانا جانا تھا۔ آپ کو بتایا تو ہے کہ ماضی سے مضارع بنتا ہے، اور ماضی تو 3 حرفی ہوتا ہے کم از کم، یہ تو ویسے ثلاثی مزید فی ہے، کچھ حروف شروع میں نہیں ایڈ ہو گئے، کچھ بعد میں ہی، تو ٹھیک ہے، ترجمہ بھی بتا رہا ہے، لیا جائے گا، ٹھیک ہے، من سے، ہاں کیا؟ عدل کا ایک معنی بدلہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عدل اور چیز ہے اور انصاف اور چیز ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم اس کو اکٹھا اکثر جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، عدل اور انصاف۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کون سمجھائے گا اس کو؟ آپ اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، تو آپ کی تو یہ فرسٹ لینگویج ہے اردو، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے۔ دونوں کو ایک جیسا دینا، یہ ہو گیا انصاف، ٹھیک ہے۔ اچھا، عدل کیا ہوا؟ ہاں، اونچی بولے، تحقیقات کے بعد دینا۔ نہیں، میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، یہ میرے پاس 2-3 مارکرز ہیں، ٹھیک ہے، اب میں ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر دے دیتا ہوں، یہ عدل ہے یا انصاف ہے؟ اچھا، اگر میں 2 ادھر ایک ادھر اور ادھر کچھ نہیں دیتا، یہ کیا ہے؟ نا انصافی نہیں ہوگی؟ تو پھر عدل کدھر گیا؟ انصاف بغیر سوچے سمجھے دیا جاتا، ہاں، ضرورت کے مطابق دینا، وہ عدل ہے، وہ انصاف نہیں ہے، وہ عدل ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی سیلری 50,000 لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان میرڈ ہے، اس کے خرچے کم ہیں، دوسرے کی بندے کی سیلری 80,000 لگا دی جاتی ہے، دونوں کی ریکروٹمنٹ ایک ہی دن ہو رہی ہے، دونوں کی پوزیشنز بھی سیم ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کی ضروریات زیادہ ہیں، وہ میرڈ ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا بات کو، ٹھیک ہے۔ اور انصاف یہ ہوگا کہ ٹوٹلی ایکول ڈسٹریبیوشن کر دی جائے، جو جیسا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی عدل بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی انصاف بھی کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، کبھی عدل بھی ہوتا ہے اور کبھی
انصاف، یہ موقع محل کے مطابق جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، اور اللہ پاک سے کبھی بھی عدل کے طلبگار نہ ہوں، عدل و انصاف کے، یہ بات یاد رکھیں. اس سے ہمیشہ اس کا فضل مانگیے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ عدل مانگنے پہ آ گئے نا، عدل اور انصاف، تو پھر تو عدل کریں تھے وہ کیا جی، تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کھڑی شریف والے، آزاد کشمیر. عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، پھر ولی پیغمبر کیا سب کام پہ. اگر وہ عدل و انصاف پہ آ جائے کوئی نہیں بچتا، پھر چھوٹی سی بات کو بھی پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے. اور اگلا مصرع کیا ہے جی، فضل کریں تھے بخشے جاون میں جیوی منہ کالے. یہ ان کی عاجزی ہے کہ اپنے آپ کو منہ کالا مطلب گنہگار سیاکار وہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. فضل کریں تھے بخشے جاون میں، اس کا مطلب فضل وہ ہے جس سے ہر بندہ بخشا جا سکتا ہے. تو ہمیشہ اللہ کا جو ہے نا وہ فضل مانگا کریں، عدل کی طرف نہ آ جائیے گا، عدل انصاف، ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے کیا ہے، واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں. ہم وہ سارے کے سارے ینصرون، اس کو آپ کر لیں ان کی، آپ کو ایزی ہو جائے گا. اور نہیں ان کی مدد کی جائے گی، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اور انہیں کسی قسم کی کوئی مدد نہیں پہنچے گی، نہ کی جائے گی نہ کہیں سے پہنچے گی. سمجھ آئے گی بات کی؟ اوکے. اس کو ایک دفعہ کہہ لیں، یا کا معنی بنی، اونچی آواز میں اسرائیل، یعقوب علیہ السلام، اذکروا نعمت یا التی انعم. جی نہیں، میں نے تو پوچھا انعم، میں نے اس کو لاسٹ ٹائم انعم کو علیحدہ کیا تھا، تا کو علیحدہ کیا تھا، ٹھیک ہے. انعم، ٹھیک ہے. نعمت دی تو، ٹھیک ہے. تو انعمت میں نے عطا کی، علی پر یا اوپر، کم واو ان یا فضلت کم علی العالمین، واو اتقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واو لا یقبل منہا شفاع یا سفارش، واو لا منہا عدل، واو لا ہم یا ان کی ینصرون مدد دی جائے گی. ٹھیک ہے، شاباش. با محاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ لکھا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا. اچھا، آج ہماری کون سی کلاس ہے؟ 31ویں ہے جی، انگلش ٹرانسلیشن. اچھا جی، کون سی کلاس ہے دادا؟ 28ویں کلاس ہے. اچھا، 28ویں کلاس ہے یہ، ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کل یا پرسوں یاد کروائیے گا، وہ انگلش کے اسپیچ ٹاپکس آپ کو دینے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آخری جو 3-4-5 دن ہے اس میں وہ کر لیں گے، اور 3-4 دن آپ کو تیاری کے لیے جو ہے نا وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، انگلش ٹرانسلیشن لیں جی. انگلش ٹرانسلیشن کا مسئلہ ہی حل ہو گیا، یہیں سے ہو جائے کلاس سے، ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا، پہلے اتنی کو کریں. جی میم کیا کہیں گے؟ اے اولاد یعقوب یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو. اولاد، ٹھیک ہے جی. کیا ٹرانسلیشن ہوگی اولاد کی؟ انگلش کیا ہے؟ بچے نہیں، اولاد. قرآن کی شان کے مطابق الفاظ لگائیں نا آپ. ڈسینڈنٹس، کیا؟ ڈسینڈنٹس، ڈی ای یا ایسا آتا ہے میرا خیال، نہیں سی ہے، ٹھیک ہے. ڈسینڈنٹس، ٹھیک ہے. یہ اولاد کو کہا جاتا ہے. ڈسینڈنٹس آف دا پروفٹ پیس اپون ہم، آل نبی.
کیا؟ descendants of the prophet peace be upon him, آل نبی. ٹھیک ہے، تو آل یا اولاد دونوں ایک ہی معنی ہوتا ہے descendants. او اے کا کیا کریں گے؟ او نہیں کہنا، یہ اظہار افسوس بن جائے گا، فوری انٹرجیکشن بن جائے گا. او descendants of حضرت یعقوب علیہ السلام. کوئی جیکب شیکب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے، نام ہوتا ہے ویسے رہنے دیا کریں. اذکروا نعمتی اللتی، ریممبر، ٹھیک ہے، that blessing which I bestowed upon you. اللہ کے لیے اچھے ورڈ سلیکشن کریں نا. بیسٹو عطا کرنا. ادھر دیکھیں بیسٹو کا معنی عطا کرنا، اس کا پھر ای ڈی لگا دیں گے. which I bestowed upon you، جو میں نے تم پر کی. اچھا ہوا انی، and no doubt I have فضلتکم علی العالمین، and I have given you. فضیلت کی انگلش کیا ہے؟ ہاں شاباش، فضیلت بخشنا، سپیریورٹی. کیا؟ سپیریور، امپورٹنس نہیں کہیں گے. and no doubt I have given you superiority over all the world نہیں ہے، worlds، جہان پلورل لگ جائے گا. سمجھ آئے گی؟ اگلے پہ آ جائے. سپیریورٹی یہ اسپیل ہوں گے. اسی کا اپوزٹ ہوتا ہے انفیریورٹی. ٹھیک ہے، اور سینس آف سپیریورٹی ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز بھی ہے. اور اسی طرح جس کو سپیریورٹی کمپلیکس کہتے ہیں آپ، احساس سے بالا تری، اور احساس سے کم تری انفیریورٹی کمپلیکس. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا، یہ دونوں نفسیاتی بیماریاں بھی ہیں، سائیکولوجیکل ڈیزیزز ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں رہنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ says that کہ if only one person will be entering hell، ٹھیک ہے، کہ اگر دوزخ میں صرف ایک بندہ جائے گا، ٹھیک ہے، باقی سارے تو وہ میں ہوں گا. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں اگر جنت میں صرف ایک بندہ جائے گا اور باقی تو وہ بھی میں ہوں گا. یعنی کہ ڈر اور تقوی کا عالم بھی کمال کا، اور امید، اس کی رحمت سے امید کا عالم بھی کمال درجے کا، یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے کیا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اتنے کا پہلے آپ کر لیں، چنکس میں کریں گے آپ کو ایزی ہو جائے گا. اینڈ فیئر، ڈرنا، اینڈ فیئر. ٹھیک ہے، یومن لا تجزی. ٹھیک ہے، اینڈ فیئر اباؤٹ دیٹ ڈے آن وچ نو بڈی، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا. نو بڈی ول بی ہیلپ فل ٹو ایچ ادر. ٹھیک ہے، ولا یقبل منہا شفاء، اینڈ دیر ول بی نو ریکمنڈیشن، یا نو ریکمنڈیشن ول بی ایکسپٹیڈ. اینڈ نو ریکمنڈیشن ہوتی ہے نا سفارش، ول بی ایکسپٹیڈ. ولا یؤخذ منہا عدل، بدلے کو کیا کہتے ہیں؟ ریونج. ٹھیک ہے، جس میں ماہر ہیں لینے میں. ٹھیک ہے، اینڈ نو ریونج ول بی ٹیکن، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اینڈ دے ول ناٹ بی ہیلپڈ، اینڈ دے وونٹ بی ہیلپڈ. قرآن میں ترجمہ کرتے وقت کبھی بھی آپ کانٹریکشن نہیں یوز کریں گے. ٹھیک ہے، دے ول ناٹ بی ہیلپ. قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ آپ انفارمل لینگویج یوز کریں. از اٹ کلیئر ٹو یو؟ گڈ. اب اس کو ریز کر دیا جائے. جی حصۃ القواعد کی طرف آتے ہیں. کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اچھا، ابواب کا بیان ہم نے کل ختم کر لیا تھا، ایسا ہی ہے؟ ٹھیک ہے، آج ہم ایک نئی جو ہے نا وہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے. فعل مضارع کا بیان ہوا تھا شروع، اس کو دوبارہ پھر ہم ذرا سٹارٹ کریں گے.
فعل مضارع کا بیان. مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس کا ترجمہ کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کا ہم اندازہ کہاں سے لگاتے ہیں کہ کب زمانہ حال میں کرنا ہے، کب زمانہ مستقبل میں کرنا ہے؟ یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا. ہوتا تو دونوں ترجمے ہیں. ٹھیک ہے. یقبلو قبول کی جاتی ہے، قبول کی جائے گی. لیکن اب ترجمہ قرآن کا کرتے وقت تو ہم ایک بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ قبول کی جاتی ہے یا قبول کی جائے گی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ عام طور پر آپ کو کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے. کہاں سے؟ سیاق اور سباق سے. سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے. عام طور پر پیچھے جو بات چل رہی ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے زمانہ حال میں ترجمے کو لے کے جانا ہے یا زمانہ استقبال یا مستقبل، ماضی نہیں. ٹھیک ہے. استقبال یا مستقبل. تو عام طور پر اس سے جو ہے نا پتہ چلتا ہے. لیکن کچھ حروف بھی ایسے ہیں جن کی موجودگی میں ہم ترجمہ جو ہے نا وہ مستقبل، صرف مستقبل کا جو ہے نا کیا جاتا ہے. کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ مضارع کے شروع میں آ جائیں اس وقت ترجمہ پھر اس کا مضارع کا ہم حال میں نہیں کریں گے، صرف مستقبل میں کریں گے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ میں دوبارہ دہراتا ہوں. میں نے کہا کہ جو مضارع ہے کبھی زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ مستقبل میں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب زمانہ حال میں کرنا ہے، کب زمانہ مستقبل میں کرنا ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عموماً سیاق و سباق بتا رہا ہوتا ہے کہ زمانہ حال میں کریں گے یا زمانہ مستقبل میں. ٹھیک ہے. لیکن کچھ حروف ایسے ہیں کہ اگر وہ مضارع کے شروع میں آ جائیں تو پھر ہر حال میں ترجمہ مضارع کا صرف استقبال میں کیا جائے گا، مستقبل میں کیا جائے گا، پھر حال میں نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیں، لکھ لیں. آج میں صرف وہ 2 حروف دوں گا، ڈیٹیل ان کی کل ہم پڑھیں گے کیونکہ زیادہ آپ کو وہی اچھا جی. ایک ہے کیا؟ لا کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ہوتا نہیں. سین یا سوفا. اچھا، جو دوسرا ہے اس کو یوں کہیں آپ لام مفتوح. کیا کہیں گے؟ ہاں، یعنی وہ لام جس کے اوپر کیا ہو؟ فتحہ ہو. ٹھیک ہے. جیسے یہ دیکھیں، اس لام کو کیا کہیں گے؟ لام مفتوح. اور نون مشدد. کون سا نون؟ یہ والا. یہ ہیں جی وہ 2. پہلا کیا ہے جی؟ سین یا سوفا. دوسرا کیا ہے؟ لام مفتوح اور نون مشدد. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سین اور سوفا ہے اس کے بریکٹ میں آپ یہ بھی لکھ لیں. اب یہ کیا حروف کیا کریں گے؟ جب یہ مضارع پر داخل ہوں گے تو ترجمہ کیا دیں گے؟ صرف مستقبل کا، پھر حال کا نہیں دیں گے. ویسے تو مضارع دونوں معنی دیتا ہے نا، حال کا بھی مستقبل کا بھی. لیکن اگر یہ حروف آ جائیں، کون سے؟ سین آ جائے تب بھی، سوفا آ جائے تب بھی، لام فتحہ آ جائے تب بھی، یا نون مشدد آ جائے تب بھی، ترجمہ مضارع کا صرف اور صرف فعل مستقبل کے طور پر ہم کریں گے، حال کے طور پر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مستقبل 2 طرح کا ہوتا ہے. جیسے ماضی ایک قریب ہوتا ہے، ایک بعید ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مستقبل ایک قریب ہوتا ہے اور بعید ہوتا ہے. یہ جو 2 ہیں یہ ان قریب کا معنی دیں گے، یعنی کہ مستقبل
قریب کا معنی. ٹھیک ہے, ہاں جی دونوں, سین ہو یا سوف ہو. سلیش کا معنی یا ہے. ٹھیک ہے, دو. ان قریب کا جو ہے نا یہ معنی آپ کو دیں گے. اس کو ہم پھر کل ڈیٹیل سے کیٹیگرائز کر لیں گے نا. ٹھیک ہے, اس میں فرق کیا ہے سین اور صوفہ میں, اس کی جو ہے نا وہ کوئی مثال لے لیں گے. اسی طرح لام مفتوح کی مثال, نون مشدد کی مثال, ایک سلائٹ سا ڈفرنس ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے, وہ ہم کل پھر ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, عموماً جو آپ کا سین ہوتا ہے, سین سیعلمون, جیسے یعلمون کا کیا مطلب ہے, وہ جانتا ہے, یہ جان جائے گا. لیکن سین داخل کر دیا, اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انقریب جانتا ہے, نہیں, وہ انقریب جان جائے گا, بس یہ ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, سوفا میں تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے گا. ٹھیک ہے, سوفا جو ہے نا اس کو بعید میں لے جاتا ہے ذرا, بس اتنا فرق ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی ساتھ آپ چلیں اس کو مینشن کر لیں. ٹھیک ہے, مستقبل بعید میں. ٹھیک ہے, سوفا تعلمون. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کریں گے؟ ان قریب کہاں سے آ گیا, یہ بعید کا معنی ہے. وہ کچھ دیر کے بعد, یعنی دیر بعد جو ہے نا وہ جان جائے گا. ٹھیک ہے, کریں گے اس کو اس مستقبل میں ہی. ٹھیک ہے, کل اس کو جو ہے نا پھر اس کی آپ لکھ بھی لیجئے گا اور کچھ مثالیں بھی کر لیجئے. اچھا, پچھلا جو قواعد, جی اچھا, آج بھی 23 ڈیٹ ہے, کیا بات ہے, یہ تو ایک مماثلت اور اتفاق ہو گیا. زندہ باد. ہاں جی, ہاں ایک لیکچر میں پڑھا تھا. کئی چیزیں ان کی 3-4 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایک لیکچر میں ہم نے وہاں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کو اب چنکس میں کیا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی ریویژن آپ کے سامنے ہے نا. کوئی ایک حصہ بھی, مطلب کہ آپ کہیں نا کہ وہ جس میں پرفیکشن ہے ریویژن وائز, وہ نہیں ہے. نہ تجوید میں لام کا مخرج کون بتائے گا, دیکھیے گا ذرا. ہاں جی, آہستہ آہستہ کاپی کی طرف ہاتھ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھا, رہنے دیں, پیچھے سے دیکھ کے کیوں بتانا ہے آپ نے. غیر کا میننگ کیا ہے؟ حصہ. اب میں نے سورۃ الفاتحہ میں سے پوچھا ہے. ہاں, غیر کا معنی کیا ہے؟ بات. اب یہ سورہ فاتحہ میں سے میں نے ترجمہ بھی کیا, تجوید بھی کی. اب آج قواعد کی طرف. وہ کون سے حروف ہیں کہ ماضی سے جب مضارع بنانا ہو تو آخر میں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے اب وہ چنکس میں پڑھانا پڑ رہا ہے. چلیں تھوڑا پڑھا دیں, مگر وہ ہو جو ان کو ہضم ہو جائے. تو ان کے ڈائجسٹو ایشوز زیادہ ہیں, اس لیے اس کے مطابق کیا جاتا ہے. یہ آپ نے وہی بات یاد کرا دی. مجھے نام یاد آئے, جنگ کی ایک بہت نامور شخصیت ہیں, علمی دینی شخصیت ہیں, اب تو پردہ فرما چکی ہیں, حضور شیخ الاسلام کے اساتذہ میں سے ہیں. آپ ان سے پڑھتے رہے, دورہ حدیث ان سے کیا ہے. ہاں, عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایک دفعہ مرکز منہاج القرآن تشریف لائے, تو وہاں پر وہ ایک بات کرتے ہوئے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک میں دورہ حدیث کروا رہا تھا, تو ایک حدیث آئی. ٹھیک ہے, اور میں نے اس حدیث کو جو ہے نا 3 دفعہ پڑھا جان بوجھ کے. 1 دفعہ پڑھا, 2 دفعہ پڑھا, جب میں نے تیسری دفعہ پڑھا میں رو پڑا. تو وہ تلامذہ میں سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے یا استاذ المکرم, معاملہ آپ کیوں رو پڑے؟ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کو 1 دفعہ پڑھا, تم میں سے کسی نے سوال نہیں کیا,
میں نے 2 دفعہ پڑھا، کوئی سوال نہیں کیا، میں نے 3 دفعہ پڑھا کہ شاید اب بھی اس میں سے کوئی سوال کر لے، کسی نے کیا، پھر میں رو اس لیے پڑھا، ایک وقت تھا طاہر میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہ حدیث میں نے 1 دفعہ پڑھی تھی، اس نے اس حدیث پر 70 سوالات کر دیے تھے مجھ سے، آج کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں ہے۔ 70 سوالات جو ہے نا اس بندے نے مجھ سے اس حدیث پر جو ہے نا وہ کر دیے تھے، اور میں خود ورطہ حیرت میں گم ہو گیا تھا۔ آج تک مجھے عرصہ ہو گیا ہے حدیثیں پڑھاتے ہوئے، ٹھیک ہے، دورہ حدیث کرواتے ہوئے، ٹھیک ہے، آج تک کسی نے بھی جو ہے نا اتنے سوالات نہیں کیے جتنے کہ اس بچے نے کر دیے، اور آج دوبارہ میں پڑھا رہا ہوں اور میں نے 3 دفعہ حدیث بولی ہے۔ شاید کوئی یہی پوچھ لے کہ آپ حدیث کو 3 دفعہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ پوچھنا تو درکنار، کسی نے ایک سوال تک بھی نہیں کیا اپنا۔ یعنی وہ تحقیق، تخریج اور ریسرچ اور ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ وہ رہی نہیں ہے، تو وہ پھر اس لیے بھی تھوڑا سا نا چنکس میں جو ہے نا ڈیوائڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آیات بھی جو ہے نا یہ مطلب کہ صرف 2 3 4 آیات بھی جو ہے نا ہماری چلتی رہی ہے، ٹھیک ہے، بورڈ بھر جاتا تھا۔ اچھا چلیں، خیر جتنا پڑھتے ہیں اس کو ریوائز اچھے سے ضرور کیا کریں آپ۔